والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب دانِ غیوب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز اقدس میں اپنی ارادتوں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، کچھ منٹ کی گفتگو اولاد کی تربیت کے حوالے سے عرض کروں گا، اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگ سن لیجئے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ والدین اب جس طرح چاہیں اسے اس سانچے میں ڈھالیں، والدین چاہے تو اسے یہودی بنائیں، چاہے تو عیسائی بنائیں، چاہے تو مجوسی بنائیں۔ والدین جس ماحول میں ڈھلے رہتے ہیں خود اسی ماحول میں ان کی اولاد بھی ڈھل جایا کرتی ہے، تو لہٰذا والدین کو نیکوکار خود ہونا چاہیے۔ اور کیوں فرمایا گیا کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی آئینہ ہویا کرتی ہے، اولاد کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کن ماں باپ نے، ان کے والدین کیسے ہیں، اس بچے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے ماں باپ ہیں اور کیسا ماحول ان کے گھرانے کا ہے۔ جیسا کہ آج کا ماحول دیکھ لیجئے کہ اللہ اکبر، مسلمانوں کہ بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کی تربیت ایک اچھے مسلمان گھرانے کی لگ رہی ہو۔ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ہر طرف دنیا داری اور رنگینیوں میں مست ہو کر دین سے اتنی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان سے دین سے کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا گیا کہ بچہ جب نیکوکار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ماحول ہوتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہونے سے پہلے جب نیکیاں کرتا ہے، وہ نیکیاں ان کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ اور سب سے بنیادی جو ماحول یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حلال ڈالیں، جو غذا جائے وہ حلال غذا جائے، حلال مال کی غذا ہو۔ جب وہ حلال غذا کھائیں گے، لقمہ حلال کھائیں گے، پھر اس سے جو خون پیدا ہوگا، اس میں سے پھر جو خون سے پھر جو طاقت بنے گی، پھر ان کے دل میں، ان کی روحانیت میں ایک الگ روحانیت پیدا ہوگی، ان کا دل خود بخود دین کی طرف مائل ہوگا، اور پھر وہ ایک اچھا نیک بن کر، ایک قوم کا رہبر بن کر قوم کے سامنے وہ بچہ نظر آئے گا۔ جس طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر عبادت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گھر کا ماحول اگر اتنا اچھا، اتنا خوبصورت ہو کہ جس گھر میں والدین نماز پڑھتے ہوں، بھائی بہن نماز پڑھتے ہوں، دادی دادا نماز پڑھتے ہوں، تو اس گھر کے بچے اپنے دادی کے ساتھ، کبھی اپنی امی کے ساتھ، کبھی اپنی بڑی بہن کے ساتھ جب نماز مصلی کے ساتھ اپنے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سجدے میں جاتے ہیں تو کبھی دوسری نگاہ، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی اللہ اکبر سجدے میں جا کر سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کیا فرماتے ہیں کہ بات جو بچہ جتنا سن کر اس پر عمل کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دیکھ کر پھر نقل کرتا ہے، پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو پہلے نیک بنا لیا جائے، پھر آپ کی اولاد نیک بنے گی۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اور بالخصوص والدین سے آج میں مخاطب ہوں، اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلی درسگاہ جو بچے کی ہے وہ ماں کی گود ہویا کرتی ہے۔ ماں صالح ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا، ماں اچھی ہوگی، ماں اسلام کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی بشر کر رہی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ مانگ کر، سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا ازواج مطہرات کی سیرت پڑھ کر اپنی زندگی بشر کر رہی ہوگی،
تو پھر یقیناً ان کی اولاد نیک و کار ضرور بن جایا کرتی ہیں۔ تو ماؤں سے بھی گزارش ہے، بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ کو نیک بن جاؤ۔ میری بہن، میری ماں، اگر تو نیک بن گئی تو پھر دیکھ تیری گود میں انشاءاللہ تعالی وہ شہزادہ پلے گا، وہ شہزادہ پرورش پائے گا کہ خدا کی عزت کی قسم پھر اس اولاد کے ذریعے اللہ اپنے دین کو سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ پھر اس بچے کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بلندیوں کا ذریعہ بنے گا وہ بچہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تم سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ چور بنے، کوئی نہیں چاہتا میرا بچہ شرابی بنے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جواری بنے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ آوارہ بن جائے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ صاحب، کیا آپ پہلے نمازی بن گئے کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے؟ کیا آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن گئے کہ آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے؟ کیا آپ خود کثرت سے درود پاک پڑھنے لگے کہ آپ کا بچہ درود پاک پڑھنے لگے؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے کوئی یہ سوچتا، ہر کوئی سوچتا ہے، حتیٰ کہ اگر باپ چور ہو تو وہ بھی سوچتا ہے کہ میرا بچہ اللہ کا ولی بنے۔ تو یہ قاعدہ نہیں ہے میرے دوست، قاعدہ یہی ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ ماں باپ بدکار ہوتے ہیں، ناچ گانے میں مست رہتے ہیں، فلم ڈرامہ دیکھنے میں مست ہوتے ہیں، ایکٹروں کو دیکھ کر اللہ اکبر اسی ماحول میں ڈھلتے ہیں، تو آپ کا بچہ یقیناً ناچنے والا بنے گا، آپ کا بچہ گانا سننے والا بنے گا، آپ کا بچہ گالی دینے والا بنے گا، نہ کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا، نہ کہ آپ کا بچہ قاری قرآن بنے گا۔ آپ دین کے ماحول میں رہیں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے گا۔ آپ خود نمازی بنیں گے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی نمازی بن جائے گا۔ آپ خود الحمدللہ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو آپ کی اولاد بھی پرہیزگاری اختیار کرے گی۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنے آپ کو نیکوکار بنا لو۔ یاد رکھیے کیسا ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر کوئی ناچ گانے میں مست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شادیاں مسلمانوں کی کیا ہوتی ہے، اس شادی میں لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، خاندان پورا موجود ہوتا ہے اور سارا گھرانہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ سامنے ہوتا ہے، ماں سامنے ہوتی ہے، بڑا بھائی موجود ہوتا ہے۔ اس موجودگی کے عالم میں اللہ اکبر چھوٹی بہن ناچ رہی ہوتی ہے، کبھی بھائی ناچ رہا ہوتا ہے۔ مومن، یہ تیری شان نہیں کہ تو ناچے، اللہ اکبر، تو گانا سنے، تجھے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، چند سال کی زندگی ہے، اس دنیا سے کوچ کر کے ہمیں بقا کی طرف جانا ہے، اپنی اصل زندگی کی طرف جانا ہے۔ کیوں اس دنیا کے چکر میں رنگینیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی، اللہ اکبر، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ آؤ ان کے سیرت پڑھتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کے حوالے سے دیکھیے کہ سیدنا غوث پاک جو ولیوں کا سردار ہے، اللہ اکبر، ان کا ماحول کیسا ہے کہ ان کی امی جان بچپن ہی میں یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، کچھ بھی ماحول ہو جائے بیٹا، گردن کٹ جائے لیکن جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کی تربیت کا یہ ماحول رہا کہ ڈاکوؤں کا سردار سمیت سارے ڈاکو سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور بابا فرید گنج شکر کی والدہ کا ماحول دیکھیے کہ بچے کی کیسی تربیت کر رہی ہیں کہ بیٹے کو نمازی بنا رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کو نمازی بنا رہی ہیں۔ جس طریقے سے آج کا ماحول، ہر بچے کے اندر بچپن میں کسی نہ کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے، اور وہ ماں کیسی ماں ہے، اللہ اکبر، کہ اس بچے کو شکر، اللہ اکبر، شکر کی خواہش تھی، بچپن میں کھانا بڑا پسند تھا، تو شکر کی لالچ دے کر بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کو نمازی بنا رہی ہیں، اور وہ بابا فرید گنج شکر وقت کے ولی بنے کہ ان کے صدقے آج لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، سنورتی ہیں۔ دوستوں، ماؤں کی گودیں پاک ہوتی ہیں تو پھر بچے بھی پاک ہویا کرتے ہیں، پھر ان کے صدقے اللہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ اے میری ماں بہن، تجھ سے گزارش، بدل جا، اب نہ سیریل دیکھنا،
اب نہ خود اللہ اکبر ناچنے کی کوشش کرنا، نہ گانا دیکھنے کی سننے کی کوشش کرنا۔ تجھے سننا ہے تو مصطفیٰ کی نعتیں سنا کر، تجھے گنگنانا ہے تو مصطفیٰ کی نعتیں گنگنایا کر۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا گھرانہ دیکھ لو، اللہ کی عزت کی قسم، اولاد پر اولاد جتنی آتی چلی جا رہی ہیں، سب اللہ کی ولی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ ہائے ہائے کیا گھرانہ ہے! عشق نبی میں جو ڈوبا سارا گھرانہ، تو پھر چلتا چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہر کوئی جو پیدا ہوتا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور ضرور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ بدل جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی بدل جائے گی۔ آج آپ بدل جائیں گے تو آپ کے ذریعے آپ کی اولاد بدل جائے گی، پھر آنے والی جو اولادیں آئیں گی وہ انشاءاللہ شریعت مطہرہ پر ضرور عمل کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ضرور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گردن، جان، اولاد، مال سب کچھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طریقے سے آج کا یہ ماحول ہوا، اتنا گندا ماحول ہو گیا کہ مسلمان کی بچیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں اسلام کسے کہتے ہیں معلوم ہی نہیں، دین کسے کہتے ہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ دین اگر معلوم ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں، جس گھرانے میں دین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، اس گھرانے کی کوئی بچی نہیں بھاگتی ہے اور بھاگے گی بھی نہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے دین مصطفیٰ پر عمل کرنے کو سکھایا گیا ہے۔ اس گھرانے میں صبح اگر اتنی تنگ دستی غربت ہے کہ صبح نمک چوستے ہیں اور شام بھی نمک چوس کر شام کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ، مالک تو جس حال میں رکھا ہے وہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تو سب سے بڑی جو نعمت، سب سے بڑی جو دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم اگر بڑا سے بڑا سونے کا محل بھی کھڑا کر لیں، مالک اگر ایمان نہیں تو ہمارے پلے میں کیا ہے؟ ہمارے داون میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں مریں گے تو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں گے، جہنم کا عذاب چکھتے رہیں گے، لیکن یہ نمک چوس کر مرتے رہے، ساتھ میں مصطفیٰ کا عشق لے کر گئے، تو پھر مرتے ہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ میری بہنوں تم بڑی کمزور ہو، بھائیوں تم بڑے کمزور ہو، اتنا کمزور ہے یہ جسم، اللہ کی عزت کی قسم، مچھر کا ڈنک جب لگتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنی مضبوط ہیں ہم۔ بڑا پہلوان ہو، بڑا باڈی گارڈ ہو، لیکن جب بچھو کا ڈنک لگتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے، دھوپ کی ہلکی تپش جب پڑتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے، سردی کی ذرا ٹھنڈ پڑتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے ہمارا جسم کتنا مضبوط ہے، بخار کی شدت ذرا سی پکڑتی ہے، سر درد تھوڑا ہوتا ہے پھر معلوم پڑتا ہے ہم کتنے مضبوط ہیں، ہمارا بازو کتنا مضبوط ہے، ہم کتنے بڑے مضبوط اور پہلوان ہیں، پھر معلوم پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی کیوں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نیت کیجئے، ارادہ رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی، وعدہ کریے کہ انشاءاللہ تعالی اب سے جو زندگی گزرے گی مصطفیٰ کے عشق میں گزرے گی، مصطفیٰ کے نعت پڑھنے میں گزرے گی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو قرآن، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے گی اور اپنے رب کی فرما برداری میں گزرے گی۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے اور اپنے رب رسول کی فرما برداری کیجئے، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا گھر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ نیت کرتے ہیں؟ آئیے نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ آئندہ انشاءاللہ گانا نہیں سنیں گے، تربیت جو اپنے بچوں کی کریں گے انشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی جو ماحول ہے انشاءاللہ اس کے مطابق کریں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں خامیاں بھائی اللہ اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔